بسم اللہ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا یہ بسم اللہ کا وظیفہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، کیا فضیلت ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی؟ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا شیطان سب سے زیادہ رویا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا آسمانوں اور زمینوں میں ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں وہ سورہ فاتحہ میں، جو کچھ سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسماء مبارک اللہ، رحمان اور رحیم، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی جاتی ہے، وہاں پہ ابلیس کا اس کے چیلوں کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جن کی ولایت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تھی۔ جب ہم اپنا فوکس، اپنا آبجیکٹ اللہ کی ذات رکھتے ہیں تو اسد بھائی یقین کیجئے یہ چیزیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ انشاءاللہ جو اس کو پڑھتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس محفل میں بھی جائیں ان کے اوپر ایک خاص ایک نورانیت کی جھلک نمودار ہو، صحیح۔ لوگ اس سے محبت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ بسم اللہ ہم ہر کام سے پہلے پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس بسم اللہ کی کیا فضیلت ہے، اس کے کون کون سے وظائف ہم کر سکتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اس بسم اللہ کی وسیلت سے کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں رخسار لطیف صاحب۔ رخسار صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ رخسار صاحب، بسم اللہ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا یہ بسم اللہ کا وظیفہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کیا فضیلت ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اسد بھائی سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس صحیح۔ 3 جگہوں پہ سب سے زیادہ رویا۔ اچھا۔ ایک دفعہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، ٹھیک ہے، اور زمین پہ اتارا گیا۔ دوسری دفعہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، صحیح۔ ٹھیک ہے، اور تیسری جگہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا، شیطان سب سے زیادہ رویا۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی کامل اور کتنی طاقتور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا آسمانوں اور زمینوں میں ہیبت طاری ہو گئی تھی، ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اور اس حوالے سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کا جو فیض ہے وہ آپ کی بارگاہ عالی شان سے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، جو کچھ سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ اس کی بے میں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اس کی بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں اور اس کا نقطہ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا کہنے، کیا کہنے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسماء مبارک اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ، اللہ کی ذات، اسم الہی، رحمان اس دنیا کے لیے، اور رحیم ہمیں چاہیے آخرت کے لیے، بالکل۔ مغفرت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی تفسیر لکھنے بیٹھے، صحیح۔ اور آپ نے 19 جلدیں بھر دیں، اور ہر جلد 1900 صفحات پہ مشتمل تھی۔ اچھا، کیا بات۔ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی کامل چیز ہے، جی۔ اور جس چیز کے افتتاح میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی جاتی ہے وہاں پہ ابلیس کا اس کے چیلوں کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتے۔ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جن کی ولایت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تھی، اچھا۔ کہ جو نہ تو قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے، یعنی کہ اور صرف ان کے مرشد نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو دیا، اور انہوں نے اتنی کثرت فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دے دیا۔
بلکہ کچھ بزرگان دین علماء روحانیت تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں اعظم کی طاقت رکھتا ہے، کیا بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی حوالے سے میں ایک ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے کہا کہ بس آپ بسم اللہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ صحیح۔ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عنایت فرمایا کہ ان سے ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ پورا فرماتے تھے، نکلی ہوئی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرماتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بسم اللہ شریف کو پڑھنے والا جو شخص ہے اس کو سیف و زباں بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو نظر ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں، یعنی کہ یہ باطنی نگاہ کے لیے بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو چھپی مخلوق ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہماری نظروں سے اوجر رکھا ہے، اس کا وہ مشاہدہ کریں جنات کا، وہ بسم اللہ شریف کی کثرت کریں۔ یعنی تھرڈ آئی جس کو کہا جاتا ہے، جی تھرڈ آئی تھرڈ اوپن آئی کے کرنے کے لیے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ جو اس کو 1.25 کروڑ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ان کا 25 لاکھ، کسی کا 55 لاکھ، اس طرح سے مختلف لوگوں پہنچے، اور ان کی جو کیفیات ہیں، ان کی کیفیات ایسے ہیں کہ جن کو شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ صحیح۔ ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے، کوئی شخص ان سے ملنے آتا ہے، کوئی یعنی کہ کسی طرح کا ان کا آنے والا معاملہ ہوتا ہے، کوئی فار ایگزامپل ان کو ان کی زندگی میں کچھ ایسا آگے والا آ رہا ہوتا ہے ان کی طرف، کچھ ایسی کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی یا مثبت ہوتی ہے، وہ ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہے حیدرآباد سے، سندھ سے، آپ کا کہنا ہے کہ سر جی جو بھی میرے پاس بندہ آتا ہے مجھے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے میرے لیے، اچھا، یعنی کیسا ہے، صحیح، یعنی کہ کشفی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگلا شخص آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے یا اس کے دل میں کیا ہے، جی اللہ تبارک تعالیٰ یہ طاقت بھی عنایت فرما دیتے ہیں۔ کیا پھر ایک اور ہمارے گجرانوالہ سے دوست ہیں، انہوں نے پڑھنا شروع کی، وہ ابھی صرف میرا خیال ہے 35 پہ پہنچا ہے، 35 لاکھ پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ روزانہ 13,000 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی میرے پاس اگر کوئی میں کسی بس میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، میں کہیں راستے میں جا رہا ہوتا ہوں، کوئی مریض کوئی ہو اس طرح کا روحانی مریض جادو جنات کا جس کے ساتھ بہت ساری نیگیٹیوٹی ہے، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کے پیچھے کیا دفن ہے، اس کے اوپر کس طرح کا جادو کیا گیا ہے۔ کہتا ہے میں تھوڑی توجہ کرتا ہوں وہ آشکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اپنے تک رکھیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان کو علاج معالجے کی بھی اجازت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا خاص کلام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھیں ہر سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شروع فرمایا، اس کے 19 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو نومیریکل ویلیو وہ 786 ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سب کانٹیننٹ میں 786 لکھنے کا ٹرینڈ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس کی پھر آگے ریاضتوں کے جو طریقے ہیں، جو تعداد ہیں، وہ جو علماء روحانیت ہیں انہوں نے مختلف طریقوں سے ان کو عملی جامہ پہنایا۔ فار ایگزامپل جس ہستی کو جس طرح سے ان کے اپنے مشاہدات تھے، ریاضت تھی، اسی حوالے سے انہوں نے اپنے جو فالوورز ہیں، اپنے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو تلقین فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مشاہدے سے ہے، کچھ لوگ اس کو علم الاعداد کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اب آگے جیسے آپ پوچھیں گے انشاءاللہ وہ پھر اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ اچھا، میں حب الہی کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا وظیفہ جو ہے یہ کتنا مؤثر ہے، کیونکہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا بات، تو اگر بتایا کہ مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو یہ حب الہی کے لیے اگر پڑھنا ہو تو کس طرح؟ سر کوئی بھی قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ، سورہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم الہی کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو الٹیمیٹ جو اس کا آبجیکٹ ہے، جو اس کی منزل ہے، وہ قرب الہی ہے۔ بالکل، قرب الہی، رضا الہی، خوشنودی الہی۔ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی کلام کی، اس کی وہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ریاضت کرتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص مہربانی، نظر عنایت مل جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس کی غلامی مل جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا کتا بنا لیں۔ یہی ہے نا ایک، یعنی کہ جو محبت کرنے والا ہے اس کے لیے تو یہی سارا کچھ ہے۔ ہماری عبادت کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. جب ہم اس سے نکل کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جب ان کے اوپر مختلف چیزیں آشکار ہونا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے وہ بھی سامنے آتی ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے میں اسٹیج کو بڑا کرول کہتا ہوں ٹھیک. کہ وہ اپنے جو مین ٹارگٹ ہے، فوکس ہے، ان کو ہٹ کے ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے ہم اسفل کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. نچلے درجے کی، جن کے کہ جی آج میں پڑھوں گا، بڑے دن ہو گئے ہیں جی، آج فلاں آ جائے گا، آج فلاں آ جائے گا، میرے اچھا. پاس یہ بھی آ جائے، میرے پاس یہ بھی آ جائے، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں، خواہشیں اندر وہ جنم لینا دنیاوی شروع ہو جاتی خواہشات جو. ہیں. جی اس حوالے سے پھر جو آپ کے مرشد کریم ہیں، جن کی اجازت سے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے نظر رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ درست چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنا فوکس، اور جب ہم اپنا فوکس، اپنا آبجیکٹ اللہ کی ذات رکھتے ہیں تو اسد بھائی یقین کیجئے یہ چیزیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور جب آپ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ آپ کے آگے بھاگتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جو بھی خاص طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مخلوقات، میں کہتا ہوں کیا کہنے ان کے. صحیح. اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ 1.25 کروڑ دفعہ آپ کے جی ماشاء اللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو مجھ جیسے جو نالائق لوگ ہیں جو اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں، 1.25 کروڑ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک نمبر ہو جاتا ہے، تو وہ کتنی تعداد سے اس کو شروع کر سکتے ہیں؟ اسد بھائی آپ بڑے قابل بندے ہیں، آپ اپنے آپ کو نہ لائق کہہ رہے ہیں. نہیں. اس میں گزارش ہے کہ جو ہمارے یہ ایسا، اچھا اس وظیفے کے بارے میں ایک اور آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں کہ جو بھی روحانیت کی طرف آتا ہے، وظائف کی طرف آتا ہے، عملیات کی طرف آتا ہے، جو اس کے اساتذہ اکرام ہیں، جی. اس کو سب سے پہلا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرواتے ہیں، اچھا. تاکہ شروعات بسم اللہ شریف سے ہو. بالکل. کیسی خوبصورت بات ہے. اور اس کے بعد باقی اعمال کروائے جاتے ہیں. اب اس میں ایک رجت بھی نہیں ہے. صحیح. بسم اللہ شریف کے وظیفے میں یہ خاص طاقت ہے، جیسے کوئی بغیر اجازت کے پڑھنے سے کوئی نقصانات اور یہ وہ ہوتے ہیں، اس میں وہ بھی نہیں ہے. یہ اچھا. صرف اور صرف خیر و برکت کا منبع ہے. ٹھیک ہے، یعنی بغیر اجازت بھی اگر کوئی شروع کر کے پڑھنا جی چاہے تو جی پڑھ سکتا اس ہے. کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر آپ کو اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو بلکہ یہ رجت کو دفع دور بھی کرتی ہے. اچھا. اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں رحمت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 نام خوبصورت، رحمان اور رحیم شامل ہیں. کیسا ہے؟ دنیا بھی اور آخرت بھی. انشاءاللہ جو اس کو پڑھتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. اور سب سے پہلا اس میں مبارک اللہ، سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات ملتی ہے. جب وہ مل جاتی ہے پھر سارا کچھ مل جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اس میں اس کے بہت سارے آگے طریقہ کار ہیں. اس سے لوگ استخارہ بھی کرتے ہیں، اس سے لوگ اپنے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، یعنی کہ وہ آگے ان کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے استخارہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا اس کا استخارہ کا جو طریقہ ہے، جو ہم اس کی اعمال کی تفصیل بتاتے ہیں، وہ 3-4 طرح سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے 786 مرتبہ 41 دن پڑھ لیں. دوسرا 1900 مرتبہ 41 ڈیز 41 دن. تیسرا 12,500 مرتبہ روز 41 دن. چوتھا 19,000 مرتبہ 41 روز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی 4 زکوٰۃوں کی تعداد ہے. جو صاحب ورد بننا چاہتے ہیں وہ 786 ٹائمز 41 دن پڑھ لیں. جو زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 1900 مرتبہ 41 دن پڑھیں. جو زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 12,500 روز 41 دن. پھر جو اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 19,000 مرتبہ روز 41 دن. ٹھیک ہے. اب ان میں سے جو کوئی بھی وظیفہ کر لیتا ہے، چاہے وہ صاحب ورد ہے، چاہے وہ زکوٰۃ اکبر ہے یا اصغر ہے، جو بھی ہے، وہ استخارے کی اس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ طاقت عنایت فرما دیتے ہیں. صحیح. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہ عمل کر لیں اس کے بعد اس کو اپنے ورد میں رکھیں. ٹھیک ہے. روز رات کو سونے سے پہلے مقصد اپنا ذہن میں رکھیں یا پرچی پہ لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں. ٹھیک. 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کعبہ شریف کی طرف کروٹ لے کے سو جائیں. انشاءاللہ 90% پہلے دن میں جواب آ جاتا ہے مکمل. جن کو نہیں آتا وہ 3 دن میں تو لازمی آ جاتا ہے انشاءاللہ. یہ اس کا استخارے کا بہترین طریقہ ہے. صحیح ہے. اچھا جو لوگ یہ تسبیح کہتے ہوتے ہیں ان کو مشاہدات بھی ہوتے ہیں؟ اچھا اس میں ابتدائی طور میں تو بسم اللہ شریف بہت ٹائم لیتی ہے، اس میں مشاہدے نہیں ہوتے. یعنی کہ یہ بڑا ٹھنڈا ذکر آپ اس کو کہہ لیں، رحمتوں برکتوں کا منبع ہے. یہ اتنی جلدی آپ کو نظارے نہیں کرواتی، تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. جس طرح سے ہمارا یا اللہ کا ذکر ہے وہ ماشاءاللہ وہ 10-15 لاکھ پہنچے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں نے اس کو اتنا پڑھ لیا. اب
جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اور یہ اس کا جو اورا ہے وہ وائٹ روشنی ہے اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ ٹھنڈی جمالی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس میں ایک محبت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کو دل دادہ بھی کر دیتی ہے آپ کا۔ صحیح۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس محفل میں بھی جائیں ہم، ان کے اوپر ایک خاص ایک نورانیت کی جھلک نمودار ہو، صحیح۔ لوگ اس سے محبت کریں، ان کو اس کو دیکھنا اچھا لگے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، کچھ ایسی پرسنالٹی وہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں جو نہ تو وہ بول رہی ہوتی ہیں، نہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کو بار بار دیکھیں، پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ جی، مطلب ان کا اورا ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ جی 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 جی، ہزار بندوں میں بھی ایک بندہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ پہچانا بندہ جاتا ہے۔ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ خاص طاقت بھی ہے ماشاء اچھا، اللہ، صحیح ہے۔ الحمدللہ۔ کاروبار کے حوالے سے، جو کاروبار میں برکت کے حوالے سے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور رزق کے حوالے سے کس طرح سے اس کو؟ کوئی بھی، یہ میں نے جو 4 تعدادیں بتائی ہیں، کوئی شخص اگر چاروں میں سے کوئی کر لیتا ہے اسد بھائی، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی رزق کے حوالے سے بندش نہیں رہے گی، ٹھیک۔ اللہ کے حکم سے۔ یہ ہمارے سلسلہ نقشبند کی اجازت کا خاص فیض ہے، جو ہماری اجازت سے چاروں میں سے کوئی وظیفہ تعداد کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ہر طرح کا جادو، جو رزق کے حوالے سے ہے، ہم، کہ اس کے کاروباری بندش ہے، دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتے، کسٹمر نہیں آتے، آتے ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوتے، صحیح۔ سیٹسفائی نہیں ہوتے، یا آپ کا کوئی بزنس ہے وہ پراپر چل نہیں رہا ہوتا، وہ بسم اللہ شریف کی کوئی عمل یہ کر لیں، انشاءاللہ ہر طرح کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ باقی کچھ لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں جن کی دکان پہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اچھا۔ اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رش لگ جائے۔ بھائی دکان میں کچھ ہوگا تو رش لگے گا۔ وظائف اور یہ جو ذکر اذکار ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک جو بزنس پلاننگ ہوتی ہے وہ بھی بڑی ایک مؤثر ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب جو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو ان کی دکان میں ہو بھی کچھ نہ اور کسٹمر کا گاہک رش لگ جائے، ایسا تو پھر ممکن نہیں ہوتا۔ صحیح۔ دیکھیں یہ وسائل کی دنیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں یہاں پہ، آپ بھی محنت بھی کریں، اپنے کام پہ توجہ بھی دیں، اور ساتھ انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہوتی ہے۔ نظر بد کے حوالے سے بھی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا اچھا، جاتا بسم ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم نظر بد شروع میں اتنا وہ اس کا با اثر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بتایا کہ یہ رحمتوں برکتوں کا منبع ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کلام ہمیں دی ہیں نظر بد کے حوالے سے، جیسے سورہ فلق ناس، سورہ طارق، سورہ مزمل شریف، سورہ بقرہ، آیت الکرسی، اس طرح کے یا قہارو، اسم الہی جو جلالی اسم الہی ہیں، ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا جبارو، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نظر بد کو اکھاڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خاص نظر بد کے حوالے سے اگر مجھ سے پوچھیں، اس میں ایک بڑی خاص حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نظر بد کے لیے رقیہ کروایا کریں، ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دم وغیرہ سلسلہ بھی ثابت ہو گیا جی۔ ماشاءاللہ رقیہ کے حوالے سے، اور جو رقیہ کا طریقہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ کی حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ فلق ناس تو آپ کی مسنون اعمال میں شامل ہوتا ہے کہ آپ روزانہ سورہ فلق ناس کو پڑھ کے اپنے ہاتھ مبارکوں پہ وہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرا کرتے تھے، یعنی اس سے بھی ہر طرح کا جادو ٹونے سے آپ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، حصار بھی ہوتا ہے، نظر بد بھی زائل ہوتی ہے۔ جو کچھ لوگ اعمال کے حوالے سے بات کریں، یعنی میں نے وہ پچھلے اعمال بتائے، نعت علی شریف اگر جو اس کا عامل ہے، عامل نہیں بھی ہے تو اس کو پڑھ کے اگر اپنے اوپر دم کریں، ٹھیک اس ہے۔ طرح سے ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ نظر بد دور ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ سے دور ہو جاتی ہے، 41 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیریں، اپنے اوپر دم کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ اچھا، ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے پرہیز بھی ہے کوئی؟ اگر کوئی اس کا عمل کرنا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو پرہیز کیا کیا ہے اس پورے اچھا، عمل کے؟ جو 786 مرتبہ پڑھیں گے ان کے لیے کوئی پرہیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو مرضی کھائیں، جو مرضی کریں، انشاءاللہ جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، وہ لوگ جو 1900 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ بڑے گوشت کا صرف پرہیز کریں، ہم، انہوں نے بیف استعمال نہیں کرنا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کبیر 12,500 روز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ ترک حیوانات کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو 19,000 والے ہیں وہ بھی ترک حیوانات مکمل پرہیز کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے، مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن کنفیوز ہیں کہ کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہا ان کو، ان کے پاس وسائل ہیں لیکن وہ صحیح سمت جو ہے نا وہ نہیں طے کر پا رہے کہ کس طرف جائیں، کیا کریں، کون سے بزنس میں جائیں۔ کیا ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ وہ وظیفہ کریں اور ان کو جو ہے وہ صحیح سمت جو ہے وہ مل جائے؟ اچھا، 2-3 جگہوں پہ لوگ اٹکے ہوتے ہیں، میں یہ کروں، میں باہر چلا جاؤں کہ ادھر ہی رہوں، جی جی۔ میں یہ کام کروں یا یہ کروں،
اس کے لیے تو ایک استخارے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ایک میں نے بسم اللہ شریف والا بھی بتا دیا, ایک یا علیمو کا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے 41 دن, ان کے لیے یہ ہے کہ یا علیمو. ٹھیک ہے, یا علیمو کو روزانہ 2100 مرتبہ پڑھ کے سو جائے. صحیح. پہلے 3 دن میں جواب آ جاتا ہے 90%, ورنہ 7 days. اور اس کے علاوہ بھی شارٹ کٹ طریقے ہیں استخارے کے, کچھ عام طریقے جو ہمیں یعنی کہ ہمارے بزرگان دین اور ہستیوں سے نصیب ہوئے ہیں, نوازے گئے ہیں, وہ بھی ہیں. لیکن میں اپنی جو ہر بندے کی اوپینین ہوتی ہے, میں یا علیمو کا دیتا ہوں. اس حوالے سے یہ کہ باقاعدہ طور پہ آپ کو خواب میں مکمل طور پہ بتا دیا جاتا ہے یس اور نو, کس حوالے سے کہ آپ کے لیے یہ کیا بہتر رہے گا. اور استخارے کے عمل کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جی, اگر کوئی ہماری طرف سے عام اجازت ہے, ٹھیک ہے, جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلا جاؤں کہ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں, ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہم نے پہلے بھی دی ہوئی ہے, جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے, لیکن ایک دم سے 19,000 مرتبہ والی تعداد نہ کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اکثر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پہلے کوئی وظیفہ نہیں کیا ہوتا, پہلی دفعہ ہی وہ 19,000 کو ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جی ہم وہ والا کر لیں. صحیح. اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ پہلے کچھ چھوٹے وظائف کریں, 786 نہیں کرنا چاہتے 1900 والی کر لیں, یا کم از کم جو 12,500 والی تعداد ہے وہ لازمی کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ وہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا رخسار صاحب, ابھی ہم کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے اورا کے حوالے سے کہ ایک شخص آتا ہے محفل میں, 1000 لوگ بھی ہوتے ہیں, اس کا اورا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کی نظر اس طرف جاتی ہے, وہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں, ایک دفعہ ٹھہر جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. وہ جو بھی بات کر رہا ہے لوگ اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں, اور 1000 بندوں میں یا لاکھوں بندوں میں وہ ایک شخص نمایاں ہوتا ہے. تو تسخیر کے حوالے سے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک ایسا ان کا اورا ڈیولپ ہو جائے کہ وہ جہاں جائیں لوگ ان سے محبت کریں, لوگ ان کو پہچانیں, لوگ ان کو جانیں. تو تسخیر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے علیحدہ کون سا وظیفہ ایسا ہے جو وہ کر سکتے ہیں؟ جی اچھا, یہ آج کل بڑا کوسچن ان بھی ہے, بہت سارے لوگ ہم سے بہنیں بیٹیاں بھی رابطہ کرتی ہیں اور بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں. اس حوالے سے میں بتاؤں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر محفل کا چاند بن جائیں, صحیح, لوگ ان کے ارد گرد حشرات کی طرح چلتے پھریں, کہ وہ ان کی ایک علیحدہ پرسنالٹی ایک ہو, گرومنگ ان کی وہ ایسا لگے کہ بس وہی ہے. اچھا, یعنی کہ محفل ہی ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. صحیح. اگر وہ شخص ان کی کوئی دکان ہے تو دکان پہ رش لگ جائے, جس کام جہاں پہ بھی وہ ہاتھ ڈالے, اگر وہ کوئی اینکر پرسن ہے, وہ جو بھی پوڈ کاسٹ میں آئے, عوام کا خود بخود اس کی طرف رجحان ہو, وہ جیسے اس کے چہرے پہ جا کے نظریں رک جائیں, محبت بھری نظریں رک جائیں کہ بھائی اس کو دیکھ لیں پہلے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. جو راہ سلوک میں لوگ آتے ہیں, جی, یعنی کہ جو لوگ علاج معالجے کے حوالے سے ہیں, ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس مجمع لگ جائے پہلے دن. بہت سارے لوگ ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہیں دم درود کرتے ہوئے گلی محلوں میں, لیکن ان کے پاس رش نہیں لگتا. بالکل. اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں رات کو کہ سر یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا رش لگایا ہوا ہے, ہمیں بھی دیں, اچھا, ہمیں بھی یہ وظیفہ بتائیں. میں نے کہا بھائی کون سا وظیفہ؟ میں جی اسلام آباد سے آیا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں نے بھی یہ والا آپ سے سنا تھا, آپ کے پاس تسخیر کا عمل ہے, مجھے بھی یہ دے. صحیح. میں کہتا ہوں بھائی یہ پڑھے. اس حوالے سے دیکھیں یہ بڑا خاص عمل ہے, اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی طرف سے, میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے, بابا جی کی طرف سے خاص تحفہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے پڑھنے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے, خاص عنایت ہوتی ہے, اور مخلوق جنات اور جو انسان اور مخلوق ہیں وہ اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے, جنگل کے جانور بھی اس کے مطیع ہو جاتے ہیں. کیا بات, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. ٹھیک ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 31. جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو 41 روز روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لیں. اچھا, ٹھیک ہے, 41 روز میں وہ اس کے عامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے, یا وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ اس کو 313 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں روزانہ. ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم مختص کریں, اپنی پوری محبت کے ساتھ 313 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں. پاس کوئی عطر رکھ لیں, گلاب کا رکھ لیں, کوئی بھی لائٹ سا, زیادہ تیز نہ ہو, اس کے اوپر بھی دم کریں. کہیں بھی آپ نے جانا ہو کسی محفل میں, وہ عطر کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور جو وہ لوگ ہیں جو اس کے عامل بن جاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ
اس کے اوپر دم کرتے ہیں، صرف 11 مرتبہ پڑھ 75 پہ دم کر کے وہ خود بھی لگا سکتے ہیں اور کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تاثیر ماشاء اللہ۔ اچھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جہاں پہ بھی وہ جائیں گے، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، انشاءاللہ اس کے اوپر ایسی خاص رحمت ہوگی کہ وہ واقعی محفل کے چاند ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح صحیح۔ اور وہ اثر انہوں نے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے؟ جی بہتر ہے کہ لگا لیا کریں، لیکن جو عامل ہو جاتے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اس کے اوپر 24 گھنٹے اللہ کی رحمت رہتی ہے اس صحیح، حوالے سے، وہ خود کو بلکہ ان میں ایک ایسی اللہ تبارک تعالیٰ اعتماد پیدا کر دیتے ہیں کہ خود بخود، حالانکہ انہوں نے نہ کچھ اچھا بعض اوقات پہنا بھی نہیں ہوگا، زیب تن بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن ان کے اندر اعتماد، ان کے الفاظ، ان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ایسی ہونا شروع ہو جائے گی قدرتی طور پہ کہ لوگ ان کو پسند کریں گے، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے رہنا پسند کریں گے، ان کے ساتھ صحیح، چپکے رہنا پسند کریں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جو تذکیر کا عمل جو زکوٰۃ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس کی زکوٰۃ کیا ہے یہ بھی بتا دیں، اور کیا پرہیز اس میں بھی ضروری ہے؟ جی پرہیز اس میں صرف یہ ہے کہ بڑا گوشت نہ کھائیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 41 روز نوچندی جمعرات سے شروع کریں اور 500 مرتبہ روز پڑھ لیں، صحیح، اور اس کا ایک بہترین طریقہ ربیع الاول کے حوالے سے اچھا، ہے۔ ربیع الاول میں پہلے 12 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا خاص ہوتی ہے، 500 مرتبہ 12 روز، وہ ٹھیک صرف ہے، 12 روز میں ہم اس کے عامل بن جاتے ہیں اچھا، ربیع الاول کی برکت سے ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا یہ خاص عمل ہے جس کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، بالکل ایسی، مارے مارے پھرتے ہیں، اور ہم اس کو اجازت کے ساتھ اپنی آڈینس کو دے رہے ہیں کہ بھائی کریں صحیح۔ کریں۔ یعنی اگر آپ کسی انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کی سلیکشن نہیں ہو پا رہی، آپ بہت عرصے سے رکا ہوا ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ بالکل، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیے کیسے انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن اس میں ایک چیز واضح کرتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی صرف عمل کر کے نہ چلے جی جائیے، جی، اللہ صلاحیت تعالیٰ بھی ہے۔ یعنی کہ اپنے جو بھی یہ بندہ یہ کرتا ہے اس کے اندر بس رحمتوں اور برکتوں کا بسیرا ہوتا ہے، میں یہ صحیح، کہنا چاہوں گا۔ صحیح ہے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔